السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ سن 2024 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کا سال ہے۔ اس سال ہم ملاقات کر رہے ہیں ان تمام اہم لوگوں سے جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعمیر میں، اس کی تکمیل میں اور اس کو ایک بڑی یونیورسٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اظہر حمید، فارمر ڈائریکٹر ریجنل سروسز۔ فروری کے مہینے میں 1978 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہار کی آمد کے ساتھ ہی یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں اور 1995 تک یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہے۔ آج ہم سر سے باتیں کریں گے ان کی اس یونیورسٹی میں گزارے ہوئے دنوں کی، کچھ یادیں، کچھ باتیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تاریخ کو ریلیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ پروفیسر ڈاکٹر اظہر حمید بننے سے پہلے کچھ ان کے بچپن کی باتیں، کچھ ان کے بچپن کی یادیں۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں تھی، کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ جی، جیسا آپ نے سوال کر لیا، میری پیدائش تو پاکستان بننے سے پہلے ہوئی۔ مشرقی پنجاب میں جو حصہ ہندوستان میں رہ گیا، آزادی سے قبل 12-13 سال پہلے ایک شہر ہے امبالہ شہر، میں وہاں پیدا ہوا، اور پھر آغاز قریبی دلی ہے اور شملہ ہے، اور وہیں جانا آنا ہوا، تو میری تعلیم کا آغاز ہوا شملہ میں۔ لیکن جب پاکستان بن گیا اور میں یہاں آزادی علاقے میں پہنچا تو اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، اور ہم لوگ کراچی آ گئے۔ تو کراچی یونیورسٹی سے ہی میں نے تعلیم پہلے اسکول میں حاصل کی، پھر کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اچھے نمبر آ گئے، اور مجھے جلد ہی یہاں امرسن کالج ملتان میں تقرری ہو گئی بطور لیکچرر جغرافیہ، اور میں نے وہاں جغرافیہ پڑھانا شروع کیا۔ ابھی یہ اللہ کا احسان ہوا کہ کم ہی عمر میں، ابھی چھوٹی 8-9 سال ہی گزرے تھے بطور لیکچرر، کہ ایک اسامی آئی پروفیسر ان جغرافی کی۔ اچھا۔ میں نے اس کے لیے درخواست دے دی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پبلک سروس کمیشن نے مجھے پروفیسر منتخب کر لیا، اور محکمہ تعلیم نے مجھے یہاں گورنمنٹ کالج جو راولپنڈی میں ہے، یہاں ایم اے کی کلاسیں شروع ہو گئی تھیں، لہذا مجھے یہاں ایم اے کلاس پڑھانے کے لیے 1966 میں، یعنی سن 66 جون 66 میں گورنمنٹ کالج پنڈی آ گیا۔ اور پھر میں کیونکہ ایم اے کلاس کو پڑھا رہا تھا، لہٰذا ویسے تو میں تمام ضروریات پوری کرتا تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں اور آگے تعلیم لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں انگلستان چلا گیا، اور وہاں میں نے ڈرہم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں واپس آیا تو آپ کے علم میں بات ہوگی کہ ملک ایک بہت بڑے سانحے سے گزر گیا تھا، 1971 والا۔ میں واپس آیا ہوں اگست 72 میں۔ تو ان حالات میں میرے لیے یہاں کالج میں کچھ دشواری ہوئی، اور محکمہ ہی تعلیم نے مجھے لاہور بلا لیا۔ وہاں تھا ایک مرکز نصاب، آپ نے نام سنا ہوگا پروفیسر ہمارے اردو کے فتح محمد ملک صاحب۔ فتح محمد ملک صاحب بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں چلا گیا بطور ڈپٹی ڈائریکٹر، اور پھر میں نے 5 سال نصاب سازی کی۔ ایگزیکٹلی۔ اور سر یہ جو نصاب سازی ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے، اور آپ لاہور میں نصاب سازی کے ساتھ وابستہ رہے، اور ایون علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے بھی آپ لاہور میں ہی تھے۔ جی۔ 1977 کا سال ہے، جی۔ اور آپ پہلی دفعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی آپ نے یونیورسٹی کو فارملی جوائن نہیں کیا، تو کچھ بتائیے اس فلائٹ کے بارے میں۔ آپ لاہور سے اسلام آباد کے سلسلے میں آئے، آپ نے یونیورسٹی کو کیسا پایا؟ اچھا، وہ ایک بڑی ذاتی سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے، تو اب یہ اندازہ تھا کہ اب چند مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں مجھے ترقی ملے گی، اور پھر نصاب سازی میں ڈائریکٹر تو نہیں بن سکتا، وہ تو بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، اور وہاں مجھ سے سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے۔ تو مجھے تلاش تھی کسی ایسے شہر کی، کسی ایسی ملازمت کی جہاں مجھے بار بار تبادلے نہ ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے کہا ملتان، لاہور، پنڈی، میرے کئی تبادلے ہو گئے، بچے اسکول جا رہے تھے، لہذا میں یہ تمنا لے کر
اسلام آباد آیا. یہاں یونیورسٹی قائم ہو چکی تھی اور میں نے وائس چانسلر صاحب کے سامنے یہ گزارش رکھی. پہلے ایک پیغام بھجوا دیا. یہاں ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے زراعت کے, ان کی معرفت, کہ میں مستقل ٹھکانہ چاہتا ہوں. تو میں تو مستقل ٹھکانے کی تلاش میں یہاں آیا. یہ اور بات ہے کہ یہاں آنے کے بعد میرے وہ جو تجربے تھے, تھوڑا سا حوالہ دے دوں. میں ریڈیو پر پروگرام پیش کر چکا تھا, بچوں کے پروگرام میں پیش کرتا, کتابوں پر تبصرے میں پیش کر چکا تھا راولپنڈی میں, پنڈی ریڈیو اسٹیشن سے. اسی طرح سے میں لکھتا بھی رہا تھا. نصاب سازی کے ساتھ ساتھ میں نے اسکول کے لیے کتابیں بھی لکھی, کالج کے لیے کتابیں لکھی. تو وہ میرا تجربہ جو تھا, عام تجربے میں کچھ اضافہ تھا. یعنی پڑھاتا بھی تھا, نصاب بھی بناتا تھا, ریڈیو پہ بھی پروگرام کرتا تھا اور کتابیں بھی لکھتا تھا. تو اس حوالے سے پھر مجھے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ہاں ہم تمہیں لیں گے تو صحیح, لیکن بطور پروفیسر نہیں, تمہیں ایک نیا کام کرنا ہوگا, وہ ہے ڈائریکٹر ریجنل سروسز. تو میں حیران ہوا. باہر میں نے کہا یہ جیسے بھی چاہیے, مجھے تو مستقل ٹھکانہ چاہیے, آپ بلائیں. تو انہوں نے کہا نہیں بلانا نہیں, اب تم فوراً آؤ. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہاں پر برطانیہ اوپن یونیورسٹی سے پروفیسر رالف سمتھ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے واپس جانا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آ جائیں اور ان کے سامنے آ جائیں اور ان سے مشورے لے لیں, ان سے بات چیت کر لیں, ان سے سمجھ لیں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. یہاں کسی کو نہیں پتہ, وہ آپ کو بتائیں گے. تو اس حوالے سے بہت جلدی سے بس محکمہ تعلیم کو زور دیا یونیورسٹی نے, اور میں یہاں آ گیا. مارچ 78 میں نے جوائن کر لیا. آپ 1978 بہار کے موسم میں آپ یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں. سر, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت ظاہر ری نیم ہو چکی تھی علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات کے حوالے سے. اس سے پہلے یہ پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے تھی. ایک بالکل نیا آئیڈیا تھا, ایک نئی فلسفی تھی. تو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اوپن یونیورسٹی کی فلسفی کیا تھی, فاصلاتی نظام تعلیم کیا تھا, اور آنے سے پہلے آپ اس بارے میں کتنے, آپ کی ایسپریشنز کیا تھی؟ ایسا ہے کہ اوپن یونیورسٹی اس سے پہلے برطانیہ میں قائم ہوئی تھی, یو کے اوپن یونیورسٹی کے نام سے. وہ تو اسے دی اوپن یونیورسٹی کہتے ہیں. اور باقی جگہ پر کراسپنڈنس کورسز ہوتے تھے, ریڈیو کورسز ہوتے تھے, لیکن ڈگری پروگرام نہیں تھا. اب ذرا موازنہ کریں کہ 1972-73 جب یہ تیاری ہو رہی ہے, اور برطانیہ 100% تعلیم, پاکستان میں 57% مردوں میں اور خواتین میں 48%. تو وہاں سب پڑھے لکھے لوگ, اور ہم جو ہیں تعلیم میں بہت پیچھے. ان کے پاس تمام وسائل, ہمارے پاس وسائل کی دور دور بھی کہیں خبر. تو اس حوالے سے میں تو سوائے اس کے کہ شکر گزار کیا ہوں, میں تو ساری قوم کو شکر, بلکہ دعا دینی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ یونیورسٹی کے بارے میں سوچا. یہ ایسا تجربہ تھا جو دنیا میں ابھی کسی اور دوسرے ملک میں نہیں تھا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں وہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ پڑھ کے سنا دوں, جو اصل کام کا بنا. ضرور. پارلیمنٹ سے جو ایکٹ پاس ہوا اور جس کے مطابق یونیورسٹی کام کر رہی ہے, اس کی 4 شقیں ہیں. پہلی میں آپ کو بتاتا ہوں, تعلیمی سہولتیں ان لوگوں کو مہیا کرنا جو اپنا گھر بار اور کاروبار نہیں چھوڑ سکتے. یعنی وہ لوگ جو اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتے یا اپنے ملازمت پر ہیں, اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ اندازہ لگا لیں کون لوگ, یا خواتین ہوں گی یا ملازمت پیشہ لوگ. دوسری شق ہے عوام کو ان کی تعلیمی بہتری کے لیے سہولتیں مہیا کرنا. یعنی وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے کچھ تعلیم ہے اور اپنی تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, انہیں وہ سہولتیں مہیا کرنا کہ ان کی تعلیم بہتر ہو سکے. تیسرا ہے اساتذہ کی تربیت کے لیے سہولتیں مہیا کرنا. ہمارے ملک میں اساتذہ کی تربیت کے جو نظام چلا آ رہا تھا اس میں کمزوریاں تھیں, وہ وسیع نہیں تھا, لہذا ہم نے وسیع تر انتظام کرنا تھا اساتذہ کی تربیت کا. پھر اس کے بعد ہے تعلیم, ٹیکنالوجی اور ہنر کی ایسی شاخوں میں تدریس اور علم کی ترقی مقرر اپنے قواعد کے مطابق کرنا. یعنی ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ایکٹ میں دے دی گئیں. اور اس کے ساتھ ہی جب یہ کام شروع ہوا تو ضروری تھی کہ ہم ان لوگوں سے, کیونکہ یہ تعلیم کیسے جانی تھی,
فاصلاتی جگہ تھی، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں تھے، اپنے اپنے کاروبار میں تھے، وہاں پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ہم کتابیں بھیجیں انہیں، لیکن مخصوص ہونی چاہیے خود پڑھنے کے لیے، یعنی سیلف لرننگ والی۔ پھر ہمیں چاہیے ریڈیو پروگرام تاکہ لوگ دور دراز دیہات میں رہنے والے ہمارے اسباق سن سکیں۔ پھر ہمیں چاہیے ٹیلی ویژن پروگرام جو پورے ملک میں پہنچے جائیں۔ اسی صورت سے اس سے زیادہ اہم یہ تھی کہ کتابیں پہنچیں گی کیسے۔ ہمیں ڈاک خانے کا تعاون چاہیے، ہمیں محکمہ ریلوے کا تعاون چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری چاروں چیزیں ہیں، یا تو ٹی وی سے جائے گی، ریڈیو سے جائے گی، ڈاک سے جائے گی، ریلوے سے جائے گی، لہذا ان تمام اداروں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے جب یونیورسٹی کے ایکٹ میں انہیں جو کونسل بنی، ایگزیکٹو کونسل جو فیصلے کرتی ہے، جو انتظامات کرتی ہے، اس میں ان سب کی شرکت لازمی قرار ہوئی۔ البتہ ایک تھوڑی سی دشواری اس میں آ گئی جو میں یہاں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر، اب ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے یونیورسٹی کے ایکٹ میں بنیادی طور پہ پوری فلسفی بتا دی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کے اوپر قائم تھی، اور اس میں کون کون سی مختلف جہتیں تھیں اور کون سے ادارے تھے جن کے تعاون کی ہمیں ضرورت تھی۔ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کچھ چیلنجز بھی یقیناً ہوں گے، کیونکہ ہم ابتدائی دور کی بات کر رہے ہیں، تو ان سارے چیز کو اسموتھلی چلانے کے لیے آپ کے دور میں جب آپ جوائن کرتے ہیں، یونیورسٹی بھی ابھی ایک چھوٹی یونیورسٹی ہے، اس نے بڑا تناور درخت بننا ہے، آپ ایسپریشنز لے کر آئے ہیں، تو ابتدائی مشکلات کیا آپ نے فیس کی؟ ابتدائی مشکلات تو بہت سی تھیں، لیکن ایک بنیادی سقف آ گیا، وہ یہ کہ یونیورسٹی کے کام کے لیے جو اسٹیچوز بنائے گئے اس میں ٹی وی، یعنی یہ جو ہمارا ادارہ ہے ایجوکیشن، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی، اس کے ڈائریکٹر، امتحانات، وہ سب لوگ اپنا اپنا مقام پا گئے، لیکن کیونکہ کسی کو تجربہ نہیں تھا کہ ملک بھر میں نظام نے کیسے پہنچنا ہے، تو ایک سکم یہ رہ گیا کہ وہاں لکھا گیا کہ ملک کے لیے ایکسٹینشن سروسز قائم کی جائیں گی۔ اچھا، اب ایکسٹینشن سروسز کیا چیز ہے اس کا تصور کسی کو نہیں تھا، سوائے اتنا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، زرعی یونیورسٹی میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے ان میں سے کچھ لوگ دیہات میں چلے جاتے ہیں، ذمہ داروں سے ملتے ہیں، انہیں زبانی بتاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ یہ فصلیں اگائیں، یہ فصلیں اگائیں، یہ کام کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ اب یونیورسٹی میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لہذا 1.5-2 سال تو یونیورسٹی منتظر رہی کہ یہ نظام کیسے قائم ہوگا۔ پھر ڈاکٹر شیر محمد زمان صاحب جب یہاں آئے دوسرے وائس چانسلر کی حیثیت سے 1976 میں، ان پر یہ بوجھ پڑا کہ صاحب اب اگلے کام کو آگے بڑھائیں۔ اس وقت تک جو کام ہو رہا تھا وہ پرانا کام تھا۔ پرانے کام سے مراد یہ ہے کہ جب یونیورسٹی قائم ہوئی تو سب سے پہلے یہاں 2-3 چیزیں جو پہلے سے موجود تھی، ایک تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، وزارت تعلیم کا ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ، تو وہ لوگ یہاں، اس میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب تھے، وہ یہاں آئے، اور دوسرے لوگ یہاں آئے، اور وہ اپنے ساتھ کورسز بھی لائے۔ ان کے کورسز میں تھا ایک تربیتی اساتذہ کا کورس، پرائمری ٹیچرز اورینٹیشن کورس، تو لہٰذا وہ کوئی 76,000 اساتذہ کو تربیت دی گئی 5 سال میں، وہ ہم نے شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک چیز ہمیں اور مل گئی، وہ یہ تھا کہ ٹائپنگ شارٹ ہینڈ کے کورسز ہو رہے تھے ملک میں نیشنل سینٹر کی طرف سے۔ ایک نیشنل سینٹر تھا حکومت کا جو مختلف شہروں میں انہوں نے لائبریریاں قائم تھی، تقاریر ہوتی تھیں، جلسے ہوتے تھے، ساتھ میں وہاں کلاسز ہوتی تھی جو ٹائپنگ سکھاتے تھے، ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، تو وہ بند کیا تو وہ بھی اوپن یونیورسٹی کو مل گئے۔ تو ابتدا میں یونیورسٹی نے وہ ٹائپنگ سینٹر، اب وہ تو فاصلات ہی نہیں ہے، وہاں تو ٹائپ تو آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے، تو یہ کام تو چل رہا تھا۔ پھر سوچا گیا کہ نہیں، یونیورسٹی اصل اپنے کورس پیش کرے، تو جولائی 76 میں ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے اگلے 6 مہینے میں وہ پروگرام بنایا جو برطانیہ میں چل رہا تھا۔ صحیح، میں نے آغاز میں آپ کو بتا دیا کہ برطانیہ تو 100% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو تعلیمی کی تو کمی ہے جس کے لیے یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ ہم نے ان کی طرز پر یہاں ایک فاؤنڈیشن کورس قائم کیا۔
فاؤنڈیشن کورس سے ہماری ان کی مراد یہ تھی کہ ہم جانچ لیں کہ لوگ یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے اہل ہیں اور کیا پڑھنا چاہتے ہیں، تو یونیورسٹی کو اندازہ ہو جائے، اس کے مطابق انہیں کورس دیں گے۔ تو ہم نے یہ ستمبر میں چھیتر میں یہ کورس پیش کر دیا، فاؤنڈیشن کورس۔ اب اس کی میں آپ کو بتاؤں جو مشکلات کا آپ کو اندازہ ہوگا، وہ یہ ہوا کہ جب فاؤنڈیشن کورس پیش کیا، اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، ریڈیو پہ بتایا گیا، لیکن ملک بھر میں کل 501 لوگوں نے داخلہ لیا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یونیورسٹی اور فاؤنڈیشن کورس کیا ہے۔ کل 501 نے داخلہ لیا، اور جب 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے تو پھر یونیورسٹی نے امتحانات لیے۔ امتحانات سے جو طالب علم پاس ہوئے، اس میں تعجب ہوتا ہے، سب لوگ حیرانی، کل 29 طالب علم پاس ہوئے، 501 نے داخلہ لیا اور امتحان میں۔ اب لوگوں کو سٹ پٹائی کہ یہ کیا ہوا، یعنی بنیادی کورس جو پہلا پیش کیا گیا وہ تو یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو فوری طور پر یہ اگست 78 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہاں ہم ایف اے، بی اے، ایم اے جو عام معروف کورسز ہیں وہ پیش کریں گے۔ تو پھر ہم اس کی طرف توجہ ہوئے۔ سر، اس پہ جانے سے پہلے یہ جو فاؤنڈیشن کورس ہے، اس کا کریکولم کیا ہوتا تھا؟ یہ کتنے مہینے کا کورس ہوتا تھا؟ کچھ تھوڑا اس کے کورس کانٹینٹ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، فاؤنڈیشن کورس سے مراد یہ انہوں نے رکھے تھے، بنیادی طور پر 5 مضامین پیش کیے تھے۔ یونیورسٹی کے ذہن میں یہ تھا کہ میٹرک ایف اے کے لوگ یہ پڑھیں گے، انگریزی، اردو، معاشرتی علوم، ریاضی اور سائنس، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کس حد تک لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ کامیابی اسی وجہ سے نہیں ہو سکی، آگے کوئی ہدف نہیں تھا۔ جس نے داخلہ لیا اس کے ذہن میں بھی کوئی ہدف نہیں تھا، یونیورسٹی کے ذہن میں بھی کوئی ہدف نہیں تھا، لہٰذا یہ تجربہ جو ہے وہ ناکام ہی رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اب میں دوسری بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ملک میں تو نظام پہنچتا کہتے کیا ہوتا، کیسے ہوتا؟ جو میں نے بتایا تھا کہ ایکسٹینشن سروس تھا اسٹیچوز میں لکھا، وہ تو تھی نہیں۔ تو جب میں یہاں آ گیا اور میرے آنے کی جو میں نے ذکر کیا، یہاں پروفیسر رالف سمتھ جو برطانوی اوپن یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر تھے، ان کی موجودگی تھی، لہٰذا پروفیسر رالف سمتھ نے مجھے تمام سبق دیا اور میری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ کیا کام کرنا ہے۔ اس میں ہم نے لوگوں کے پاس پہنچنا ہے، انہیں تعلیم کی سہولت دینی ہے، انہیں گھر بیٹھے تعلیم پہنچنے، ان کی وہاں تربیت ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، تو آپ ان لوگوں تک کیسے پہنچیں، ان سے کیسے ملیں آپ۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی مجھے تھوڑا بڑھاوا بھی دیا کہ آپ کا اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، صرف آپ کو محنت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی مشکل کام نہیں۔ برطانیہ میں یہ سلسلہ ہے، انہوں نے وہاں کی کچھ رپورٹس مجھے بتائیں کہ یہ صورت احوال ہوگی۔ اور میں اس سلسلے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں کہ فاؤنڈیشن کورس کے لیے علامہ اقبال یونیورسٹی نے کیوں نام سن رکھا تھا، وہ انگریز یہاں آتے تھے، وہ جو کلنج صاحب تھے، دوسرے لوگ آتے تھے، تو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ وہ ٹیوٹرز مقرر کرتے ہیں۔ اب برطانیہ میں تو ٹیوٹرز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں، ریجنز میں جو 13 ریجن ہیں ان کے آج بھی، اور وہ جو وہاں کام کرتے ہیں وہ اسٹاف ٹیوٹرز ہیں، انہیں تو یونیورسٹی کا سب کچھ پتہ ہے۔ ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں تھے جو ہم ویسے تو ہم نے جز وقتی ٹیوٹرز مقرر کرنا تھے۔ اس سلسلے میں بھی ایک ہم سے عجیب چیز صورت ہوئی، کیونکہ کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا جب میں یہاں آیا ہوں مجھے سب سے پہلے یہی کام ملا۔ مجھے میرے جو دو ہی، ایک صرف کلرک تھا میرے پاس، ایک چپراسی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی چند خط آئے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے خط دیکھے تو لوگوں نے اس میں لکھا ہوا کہ یونیورسٹی نے ہمیں ٹیوٹر مقرر کیا تھا، آج 1.5 سال ہو گیا، کوئی ادائیگی نہیں ہوئی۔ میں نے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر ان کا پڑھا تو عجیب تھا، 1.5 سطر کا، یو آر ہیئر بائی اپوائنٹیڈ ٹیوٹر علامہ اقبال یونیورسٹی ایٹ اے ریٹ آف ₹250 پر منتھ، اور نیچے دستخط رجسٹرار، یعنی تقرری کی رجسٹرار نے، جو ایک اتھارٹی ساری دنیا مانتی ہے، اور ₹250 پر منتھ انہیں ادائیگی ہوگی۔ آف کورس تو چلے ہی نہیں، تعلیم تو آئی نہیں، مشقیں کسی نے کی نہیں، پورے ملک سے 500 اب جن لوگوں کے پاس یہ خط ہے اکثر تو بھول بھلا گئے،
लेकिन 2-4 ने यूनिवर्सिटी को भेजा कि शायद पैसे भी आ जाएं, कि हमें साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लिखा हुआ 250 रुपये महीने के हिसाब से अदायगी होगी, हमें अदायगी करें। अब मेरे पास और तो रास्ता नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ख़त दिखा, तो ख़त था इत्तेफाक से करीब से अटक से। तो पहले ही 15वें दिन में मैं अटक गया। वहाँ कॉलेज के असातिज़ा मुझे थोड़ा बहुत पहचानते थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो, यहाँ जब मैंने बताया शुरू में मैं पिंडी कॉलेज में प्रोफेसर था, तो वहाँ हमारे साथ प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। तो इस हवाले से मेरे लिए आसानी रही और मैंने उन लोगों को जमा किया। उन्होंने, किसी ने पैसे नहीं मांगे, वो तो सिर्फ ये पूछ रही है कि यूनिवर्सिटी है कि बंद हो गई। हमसे जवाब चाहते थे कि यूनिवर्सिटी जवाब भी देती है नहीं देती। मैंने उन्हें बताया कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको कोर्सेज मिलेंगे, ये काम मिलेगा, ज़रा तैयारी कर लेने दें। यूँ इस सूरत से फिर मैंने काम शुरू किया। अब दूसरी एक दुश्वारी और आई, वो ये कि जो यूनिवर्सिटी उस वक्त कोर्स पेश कर रही थी ना, उनमें एक और कोर्स था जिसे जो ज़राअत से ताल्लुक़ था, वो था सब्ज़ियों की काश्त, ज़मीन की देखभाल। तो ये ऐसे कोर्स थे जिसके लिए किताबें की थी कि घर बैठ कर जो या टीच योर सेल्फ वाली चीज़ वो बनाई हुई थी। अब लोग उसके लिए ख़त लिख देते थे और उन्हें किताब भेज दी जाती थी। मेरे जहन में ये बात नहीं आई, तो मैंने कंट्रोल इम्तिहानात से कहा, जिनके पास शोबा दाखिला भी के भी इंचार्ज थे, मैंने आप दाखिला कैसे करते हैं? उन्हें वो लोग आ जा लिख के भेज देते हैं। मैंने लिख के भेजने का क्या मतलब, आप फॉर्म क्यों नहीं बनाते? तो मैंने एक फॉर्म खुद बनाया। मुझे पता था कि इलाकों से जहाँ से आने हैं तालिब, वहाँ उनके पते कैसे होंगे, कैसे वो लिखेंगे, वो तो मैंने उन्हें एक फॉर्मल एक फॉर्म बनाया कि अपना नाम, पता, ये वो, और किस कोर्स में दाखिला लेना है, और ये सब चीज़ें लिखी उसमें। तो इसमें एक हंसी की बात है कि जब मैंने फॉर्म भेजना शुरू किया, और हमने मुफ्त दिया फॉर्म, कोई कीमत नहीं लेते, जो फॉर्म मांगता था उससे मुफ्त दे देते थे। तो हमारे जो ज़राअत के प्रोफेसर साहब थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे मिले, कहने लगे अदर हमीद ये तुमने क्या किया, ये कैसे लोग फॉर्म भरेंगे? मैंने जी उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला, वो थानों नहीं पता, वो जड़ा बंदा बैठा है वो आप थोड़ी फॉर्म भरेगा ना। मैंने जी वो यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ेगा, कहने खुद थोड़ी पढ़ेगा, वो तो उसका भतीजा भांजा पढ़ के उसे सुना देगा और वो सीख लेगा, 2 दफ़ा सुन लेगा, 3 दफ़ा सुन लेगा, उसमें क्या मुश्किल है? मैंने जी वो किताब जो लेना चाहे ख़रीद लें, उसमें मैं पाबंदी नहीं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में बतौर तालिब इल्म आ रहा है, तो तालिब इल्म के लिए तो ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में उसकी कवाइफ हों, और कवाइफ के लिए ज़रूरी है कि अपने दरख्वास्त में कवाइफ लिखे। कहने ये तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने जी मुझे इससे गरज नहीं है, मुझे ये गरज है यूनिवर्सिटी है, तालिब इल्म ने दाखिला लेना है, दाखिल होने वाले तो कवाइफ चाहिए, तो फॉर्म तो भरना होगा। ये इस तरह से हमने फॉर्म दिया और वो फिर मुफ्त उसकी तकसीम होती रही। तो ये एक काम यूनिवर्सिटी में होने लगा। तो फिर जब मैंने आपसे जिक्र किया कि हम इस तरफ आए कि अब हम इंटरमीडिएट और बीए के कोर्सेज पेश करें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। उसमें क्या सूरत हुई कि हमारे जो साथी आए, मैं 2 एक के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने असल काम किए। प्रोफेसर जावेद इकबाल सैयद माशरती उलूम में थे, प्रोफेसर सिद्दीक शिबली उर्दू के प्रोफेसर थे। अब इनके जहन में ये था कि हमने जो लोगों तक तालीम पहुंचानी है तो हम कैसे आसान चीज़ें दें, डिग्री के अलावा उन्हें कोई मज़ीद तो दें। तो सिद्दीक शिबली साहब ने एक कोर्स पे, हुकूमत की इस तवज्जो थी इस तरफ के दफ्तरों में काम उर्दू ज़बान में होगा, लिहाजा उन्होंने एक कोर्स लिखा ऑफिसर्स के लिए, दफ्तरी उर्दू का। दफ्तरी उर्दू, तो आपने वो कोर्स देखा होगा। वो कोर्स जो उन्होंने तैयार किया उसमें बहुत उनकी मेहनत लगी। वो यहाँ सेक्रेटेरिएट नहीं गए, क्योंकि वहाँ उनके लिए वो गए रावलपिंडी म्यूनसिपल कमेटी। रावलपिंडी म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में बैठे, वहाँ लोगों से पूछा, क्योंकि वो उर्दू में काम करते थे, खत किताबत होती है, उनसे साथ बैठ कर के क्या करना है कैसे, तो वो उनसे उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली और फिर आकर वो कोर्स पेश, और फिर बड़ी मुद्दत तक वो दफ्तरी उर्दू कोर्स चला। शुरू में तो वो यूनिवर्सिटी ने चलाया, फिर हुकूमत ने उसे पसंद कर लिया, फिर वो एक प्रोजेक्ट के तौर पर पेश होता रहा। 10-12 साल वो कोर्स पेश हुआ। इसी सूरत से जावेद इकबाल सैयद साहब का भी एक हवाला मैं दे दूं जो किसी के ध्यान में था।
معاشرتی علوم کے تو استاد تھے، پڑھاتے تھے، انہوں نے وہ کورسز بنائے، لیکن ساتھ میں انہیں موقع ملا برآمدی یہ ٹریڈ پروموشن والوں سے ملاقاتوں کا، اور انہوں نے پھر انہیں اتفاق سے ایک موقع ملا یورپ جانے کا، وہاں بھی وہ ILO وغیرہ جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، وہاں لوگوں سے مل کے آئے، تو ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے بذات خود اپنی طرف سے یہ کورسز تیار کیے جو تجارت سے متعلق تھے۔ تو اب وہ انہوں نے BA کی سطح پر، یعنی جہاں BA کے عام کورسز چل رہے تھے، وہاں انہوں نے BA کی سطح پر وہ ٹریڈ پروموشن کے کورسز پیش کیے، وہ بھی بڑے مقبول گئے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز آئی جس سے یونیورسٹی کا نام چلا، وہ یہ تھا کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس اساتذہ ہیں کالجز میں انگریزی پڑھانے والے، لیکن بدقسمتی سے انگریزی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ ہم زبردستی پڑھتے ہیں، زبردستی پڑھاتے ہیں، لیکن ان میں سے کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو 3rd ڈویژن ہیں، تو ہم تو انہیں مستقل نہیں کر سکتے، وہ عارضی رہتے ہیں۔ لہذا علامہ اقبال یونیورسٹی نے محکمہ تعلیم کے کہنے پر ایک کورس، ڈپلومہ کورس تیار کیا، انگلش لینگویج ٹیچنگ، اور وہ کورس اتنا مقبول ہوا اور اتنے لوگوں نے اس میں داخلے لیے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اسے ریکگنائز کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی سے جو ELT انگلش لینگویج ٹیچنگ کا کورس کامیابی سے مکمل کر لے گا، اسے ملازمت میں مستقل کر دیا جائے گا۔ تو سینکڑوں اساتذہ جو ہیں وہ ELT انگریزی کے، جن کے پاس 3rd ڈویژن تھی، وہ اس کورس سے مستفید بھی ہوئے اور ظاہر ان کو فائدہ بھی بہت۔ تو اس طرح سے یونیورسٹی کی رفتہ جو ہے وہ چیز آگے بڑھتی چلے گی۔ تو سر یونیورسٹی کا یہ پہیہ اب آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی کے چلانے میں آپ نے بتایا ابتدائی مشکلات تھی، کچھ اور بھی مشکلات تھی جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں۔ تو ہاں، اس میں ایک عجیب صورت احوال تھی، وہ یہ کہ یونیورسٹی تو شہر سے دور، اب تو اندازہ نہیں ہوتا، اس وقت تو باہر تھی نا، سڑک کی راستہ بھی، اب ہمیں ضرورت تھی ڈاک خانے کی، یہاں ڈاک خانہ نہیں تھا، خط و کتابت میں دشواری ہوتی تھی، ڈاک خانے کے لیے GPO جانا پڑتا تھا۔ تو ابتدا میں اب جب ہم نے کتابوں کے پیکٹ بھیجنے شروع کیے تو وہ تو تھیلے کے تھیلے جمع ہو جاتے تھے، پھر ان تھیلوں کو الگ الگ شہروں کے لیے تیار کرنا، جب داخلہ ہونے لگا بڑھنے تو وہ صورت ہوئی، تو اس کے لیے ہم یونیورسٹی سے تھیلوں کو بس میں رکھتے تھے جس میں ملازم آتے تھے، اس بس میں تھیلے رکھ کر راولپنڈی اسٹیشن لے کر جاتے تھے، کیونکہ اور کوئی صورت نہیں تھی، وہاں جا کر وہاں رجسٹری ہوتی تھی، وہ جاتے تھے اور پھر گاڑی واپس آتی تھی۔ تو اس میں ایک عجیب صورت احوال ہوتی ہے، بعض اوقات وہاں دیر لگ جاتی تھی، اور شام کو 2:30 بجے تک واپس بس نہیں آتی تھی، جو ملازمین تھے وہ بیچارے کھڑے رہ جاتے تھے، بس آئے گی تو ہم گھروں کو جائیں گے، ایک تو یہ صورت رہی۔ پھر ہم نے ڈاکخانے والوں سے بات کی اور یہاں ڈاکخانہ قائم ہوا یونیورسٹی میں، اور پھر کام آگے بڑھا ہے۔ اب وہ جو کام آگے بڑھا، ویسے تو سہولت ہو گئی، لیکن اب یونیورسٹی کا جو ڈاکخانہ ہے اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ یقیناً۔ تو ایسے میں وہ انگریز جو آتے جاتے تھے انہیں وہی کام آئے، وہ تو بیٹھے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے 1894 کا پوسٹل کوڈ نکالا کہیں سے۔ اس پوسٹل کوڈ میں جو 1894 میں انگریز نے بنایا تھا ابتدائی میں، اس میں لکھا ہے کہ ایسے ادارے جن کے پاس ڈاک کا کام زیادہ ہو تو وہ محکمہ ڈاک کی مدد کریں گے، اس حوالے سے کہ اگر وہ وقت پر کام چاہتے ہیں تو اپنے کام کے مطابق یا تو افرادی قوت دیں ڈاکخانے کو، اور اگر افرادی قوت نہیں دیتے تو پھر اتنی ایک دو جو اتنے افراد رکھنا چاہتے ہیں ان کی تنخواہ دیں۔ تو لہٰذا یونیورسٹی نے یہ طے کیا اور ہم نے انہیں 2 ملازم دیے ڈاکخانے کو، تو اس صورت سے وہ ہمارا کام جو ہے وہ پھر بر وقت ہونے لگا۔ سر یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، ڈاک خانے کا قیام اور ڈاک خانے کے ساتھ ہمارا جو سفر ہے وہ آج تک جاری اور ساری ہے، کیونکہ ہمارے طلباء
دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں پر بہت ساری دیگر طریقوں سے شاید چیزیں نہیں پہنچائی جا سکتی، تو پاکستان ڈاک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ہمیں ہیلپ کی. کچھ آپ کے ذہن میں ہے، آپ ریکال کر سکتے ہیں یہ کس سن کی بات ہے جب ہمارا یہاں پہ ڈاک خانہ اپنا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیمپس کے اندر قائم کیا گیا؟ ڈاکخانہ تو بن گیا تھا، دیکھیے ہمارا نیشنل بینک بنا وہی 78 میں، اور ڈاکخانہ 77 میں. ڈاکخانہ یہاں دوسرے بلاک کے ایک کمرے میں بن گیا تھا، لیکن وہ وسائل نہیں تھے. صحیح جی. بینک 78 میں بنا، بینک سے نیشنل بینک سے معاہدہ ہوا، اور یہ جو پہلا بلاک ہے یہاں انہیں جگہ دی گئی بینک میں، اور یہاں معاہدہ ہوا اور بینک یہاں قائم ہوا. تو ڈاکخانے اور بینک کی دونوں سہولتیں ہمیں ساتھ ساتھ مل گئیں. سر اب وہ تمام امپورٹنٹ آفیسز بن چکے ہیں جو یونیورسٹی کا بیسک سٹرکچر تھے اور جن کی مدد سے یونیورسٹی آگے بڑھ سکتی تھی، اور یقیناً بڑھنے کا سفر شروع بھی ہو گیا. ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں یونیورسٹی کے اصل مقصد کی طرف، اور وہ ہے تعلیم. تو آپ نے ذکر کیا کہ کورسز بننے شروع ہوئے، فاؤنڈیشن کورسز، پھر ایف اے کے کورسز، پھر بی اے کے کورسز. تو کچھ بتائیے ان کورسز کے بارے میں جو ابتدائی کورسز تھے ان میں انرولمنٹ کا رسپانس کیا تھا. اور ایک امپورٹنٹ بات جس پہ میں چاہوں گی اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں وہ یہ کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو کورسز تھے ان کو ایویلویٹ کیا جاتا تھا. ان میں کچھ ہوتے تھے جن کو ہم الائیو کورسز کہتے تھے، کچھ کو ہم سک کورسز کہتے تھے. تو یہ کیا فلسفی تھی؟ اچھا دیکھیے، ان سب باتوں پر آؤں گا میں انشاءاللہ، سب کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بنیادی بات سمجھیں آپ. جی. وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے پاس تو وہ وسائل نہیں تھے نا ملک بھر میں جن کی ضرورت تھی. اساتذہ تو نہیں تھے جس کے لیے ہم نے ٹیوٹر تقرر کرنے تھے. ہمارے پاس مطالعاتی مرکز نہیں تھے جہاں طلباء کا اجتماع ہو سکے. رکھ تو دیا ہم نے کہ ٹیوٹوریل میٹنگ ہوگی ہر 15 دن کے بعد، لیکن کہاں ہوگی اس کے لیے وسائل نہیں. اور اسی صورت سے جو ضرورتیں پڑیں تو ایک عجیب صورت یہ آئی کہ مجھے اس بات کا تجربہ تھا اپنے طور پر، جیسا میں بتایا کہ میں ریڈیو پاکستان پہ بطور استاد جایا کرتا تھا، وہاں لیکچر دے گا. مجھے پتا تھا کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ باہر سے کوئی نقدی وصول نہیں کر سکتا، رقم وصول نہیں کر سکتا جب تک کہ محکمے سے اجازت نہ ملے. تو میں جب لیکچر دیتا تھا تو یہاں ڈائریکٹر ایجوکیشن سے اجازت نامہ ملتا تھا. وہ ڈائریکٹر صاحب بڑے مہربان تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر نے تو لیکچر دینا ہی دینا ہے، ریڈیو والوں کو کون تعلیم دے گا، میں تمہیں ایک مستقل لکھ دیتا ہوں. تو مجھے انہوں نے ایک مستقل اجازت نامہ دیا تھا کہ اظہر حمید الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان ریڈیو پروگرامس ایز اینڈ وین ہی از کالڈ. تو پھر مجھے بار بار جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اب میرے ذہن میں یہ چیز تھی، تو یہ صورت تھی کہ اب ہم ٹیوٹرز رکھیں گے تو انہیں ادائیگی کیسے کریں گے، کوئی مطالعاتی مرکز رکھیں تو انہیں ادائیگی کیسے کریں گے. تو اس کے لیے اور پھر وہ تعاون ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو ایک ہم بڑا وفد لے کر پہلے تیاری کے ساتھ وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب، میں اور ہمارے ڈائریکٹر غلام رسول صاحب لاہور کے، پنجاب کے چیف سیکرٹری سے ملے. چیف سیکرٹری سے ملنے میں یہ تھا کہ وہاں کے فائنینس کے سیکرٹری اور ایجوکیشن کے سیکرٹری ادھر سے موجود ہوں گے. تو انہوں نے سب کو بلا لیا اور بڑے اچھی ان سے گفتگو ہوئی. بس انہوں نے مطلب ابتدائی مجھے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ اظہر حمیدی نے تم اصل بات بتا دو. میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہم آپ کے وسائل استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم یہ وسائل استعمال کریں. اب یونیورسٹی جو تھوڑا بہت معاوضہ ان پارٹ ٹائم ٹیوٹرز کو یا پارٹ ٹائم اسٹڈی سینٹر کو ادا کر سکے گی وہ کر دے گی، لیکن بہت سے وسائل تو ہم ایسے استعمال کریں گے. تو بڑا تعجب ہوتا ہے، انہوں نے بجائے جواب دینے کے انہوں نے کہا بھائی چائے لاؤ، اور چائے منگوا لی. اب میں بھی بیٹھا ہوں اور ساتھی دوسرے لوگ بھی آ گئے. سب اس روز سیکرٹری ایجوکیشن نہیں تھے تو سینئر سیکشن آفیسر تھے. بات چیت ہوتی رہی، چائے پیتے رہے، ہنستے رہے. اور ایک بہت ہی مزے کی دلچسپ بات ہوئی کہ چیف سیکرٹری صاحب ایک دن پہلے رحیم یار خان سے آئے تھے. تو وہاں انہوں نے وہ سلسلہ چھوڑ گیا کہ رحیم یار خان سے
لاہور آتے ہوئے جہاز نے جو ہچکولے کھائے وہ کیسے مزے کے تھے، سب اس پہ ہنسنے لگے. اور پھر کسی نے انہیں کہا کہ یہ ابھی 2 دن کے بعد آپ نے اسلام آباد بھی جانا ہے اور یہ موسم تو ہے برسات کا، ہچکولے تو آپ کو ملیں گے. بس کوئی جواب نہیں ہوا. اس وقت ہم بھی بیٹھے انتظار میں تھے. جب چائے وغیرہ پی لی سب، بس چیف سیکرٹری صاحب نے ایک جملہ ادا کیا. سیکشن آفیسر سے کہا بھائی جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. کیا بات ہے. انہوں نے پلٹ کے کچھ پوچھا ہی نہیں، صرف اتنا کہا بھائی جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا پبلک، وہ اس زمانے میں ہوتے تھے پنجاب میں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنس، انہیں آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ وہی سب کام. بس اس کے بعد ہم باہر نکل آئے. وہ سیکشن آفیسر کیونکہ میں پنجاب میں رہ چکا تھا، مجھے شکلوں پہچان تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو اسٹینو بھی آج نہیں ہے، آئیے ہم بیٹھتے ہیں، آپ بولتے جائیں جو آپ چاہتے ہیں، میں ٹائپ کرتا جاؤں گا. تو اس سہولت کے ساتھ وائس چانسلر صاحب اور وہ ڈاکٹر رمن جی آپ چلیں میں یہ کام کرا کے آتا ہوں. میں وہاں پنجاب سیکریٹریٹ میں رکا رہا. میں بولتا گیا کہ ہم نے ٹیوٹر رکھنے ہیں، انہیں معاوضہ دیا جائے گا. ہم نے اسٹڈی سینٹر کھولنے ہیں، وہاں ایک اسٹڈی سینٹر کوآرڈینیٹر ہوگا، ایک چوکیدار ہوگا، اسے بھی یونیورسٹی معاوضہ دے گی. تو آپ یہ نوٹیفائی کر دیں کہ ہمیں یہ سہولت. اساتذہ کو ایک مرتبہ اجازت دینے کو علامہ اقبال یونیورسٹی کے پارٹ ٹائم ٹیوٹر بن سکتے ہیں اور معاوضہ وصول کر سکتے ہیں. ایسے جہاں ہم اسٹڈی سینٹر قائم کریں وہاں اسٹڈی سینٹر قائم ہو سکتا ہے اور وہاں ہماری کلاسز ہو جائیں گی اور ہم وہاں جو کوآرڈینیٹر ہے اسے معاوضہ ادا کریں گے اور چوکیدار کو معاوضہ، کیونکہ طالب علم آئیں گے سائیکلوں پر. یہ ہو گیا. اب اس میں دیکھیں کتنی بڑی سہولت یونیورسٹی کو ملی اس خوبی سے کہ صرف سرکاری کاروبار نہیں ہوا بھائی. مطالعاتی مرکز میں جو سہولتیں ہیں، یہ جو کمرے میں پنکھے چل رہے ہیں، یہ جو بجلی چل رہی ہے، یہ سارا کچھ یہ کالج کر رہا ہے، اسکول کر رہا ہے. علامہ اقبال یونیورسٹی کا خرچہ، جتنے ہمارے مطالعاتی مرکز ہیں آپ کو پتہ ہوگا اس وقت تو ہزاروں میں چلے گئے ہیں، تو ان سب میں علامہ اقبال یونیورسٹی کے طالب علم آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کورس اٹینڈ کرتے ہیں، استاد سے سوال جواب کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اپنی مشقیں پر بات کرتے ہیں. اور گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر میں میٹنگ ہم نے رکھا تو 1 گھنٹہ چل بات اگر دیر بھی چلتی ہے ان سب میں شریک ہوتے ہیں. وہاں نہ بجلی کا خرچہ نہ پانی کا خرچہ، کوئی ہمارا خرچہ نہیں. بلکہ ایک میں ذاتی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک روز میں گیا ملتان کے اسٹڈی سینٹر میں، تو وہاں دیکھا میں نے کہ ٹب کے اندر ایک سل پڑی ہوئی ہے برف کی. آپ کو پتہ گرمیوں میں ہمارے کیا سہولت ہوتی، اس زمانے میں 50 سال پہلے کہاں تھے کولرز. تو بس تو وہ کہنے لگے کوآرڈینیٹر یہ اوپن یونیورسٹی کی نہیں ہے، یہ ہماری ہے. میں نے طالب علم تو اوپن یونیورسٹی کے ہیں، بس فیض پا رہے. تو الحمدللہ یونیورسٹی بہت سہولتیں ملی. تو جو سہولتیں میں لاہور میں منظور ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، وہی ہم نے پہلے گئے میرپور، وہاں سے لیں، پھر گئے پشاور. وائس چانسلر صاحب نہیں گئے، میں گیا تھا پشاور. اب پشاور میں جو ہم گئے تو وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے وہ پہلے محکمہ تعلیم میں رہ چکے تھے، لہٰذا ہم سیکریٹریٹ میں داخل ہو گئے. پہنچے پتہ چلا کہ ڈائریکٹر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم تو موجود نہیں ہے. وہ ہمیں ایسے سیدھے چیف سیکرٹری صاحب کے کمرے میں لے گئے. وہاں اپائنٹمنٹ وغیرہ کوئی تصور نہیں ہوتا نا. وہ سیدھا کہ دروازہ کھولا، اندر جو داخل ہوا میں تو حیران ہوا. وہاں عیسانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. عیسانی صاحب سی ایس پی آفیسر ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن میں رہے ہیں، کریکولم ونگ کے بھی انچارج رہے ہیں. تو شکلاً مجھے پہچانتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا. کہنے لگے حضرت حمید you have to go to high mountains, please look to those high mountains. You have to go to tribal people, please make some courses for the tribal people. وہ الٹا مجھے وہ دینے لگے کہ آپ یہ کریں یہ کریں. میں نے یہ اسی کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ اجازت دے دیں. انشاءاللہ ٹرائبل ایریاز میں بھی ہم اپنے کورس پیش کریں گے، گلگت میں بھی پیش کریں گے، سکردو میں بھی پیش کریں گے، چترال میں بھی پیش کریں. آپ کی اجازت چاہیے. انہیں اجازت کی اس بات کی آپ کام کریں، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ملے گی. اور انہوں نے اپنے اسٹینو سے کہا، سیکرٹری سے کہو ان کا کاغذ لے لو، ایسا لیٹر ایشو کر دو. 10 منٹ میں بات ختم ہو گئی. بہت آرام سے کام ہوا.
کیا بات ہے، الحمدللہ. کیا بات. میں اس لحاظ سے چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, انہیں دعا دینی چاہیے جنہوں نے یونیورسٹی سے تعاون کیا. تعاون کرنے والے زیادہ تھے, ہمارے پاس وسائل کم تھے, مشکلات زیادہ تھیں, ہمیں ہر جگہ تعاون ملا, ہر اسٹیشن پہ تعاون ملا, کوئی ایسی صورت نہیں. سندھ میں تو ایسی صورت ہوئی کہ سندھ والوں نے تو کہا ہی کچھ بھی نہیں, کہنے کہ جو آپ آئے ہیں آپ پہلے سمجھیں کہ ہو گیا ہے. ایک دو لفظی بات میں انہوں نے سارا کام کر دیا. الحمدللہ سارے کام بہت ٹھیک. سر وہ آسانیاں تقسیم کرنے کا جو ایک سفر کا آغاز ہوا وہ آج تک جاری ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو بیسک فلسفی ہے تعلیم سب کے لیے اور تعلیم آپ کی دہلیز پر, اس میں یقیناً یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اس کے ساتھ کام کرنے والے تمام ادارے, جیسے کہ آپ نے ڈائریکٹریٹس کا ذکر کیا, آپ نے ریلوے کا ذکر کیا, آپ نے ڈاک کا ذکر کیا, نظام کا, تو یہ سب ہمیشہ سے یونیورسٹی کے ساتھ رہے ہیں. واپس آتے ہیں تھوڑا ریجنل سروسز کی طرف. آپ ریجنل ڈائریکٹر رہے, آپ نے یونیورسٹی کو جوائن کیا ڈائریکٹ ایز اے ڈائریکٹر ریجنل سروسز. کچھ ریجنز جو آپ کے دور میں جس ٹائم پر آپ وابستہ تھے یونیورسٹی میں وہ تعمیر ہوئے ہوں, ان کے بارے میں کچھ یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. اچھا, ایسا ہوا کہ ریجنل سروسز تو نہیں تھیں, لیکن کیونکہ وہ آئے ہوئے تھے انگریز, تو وہ وائس چانسلر کو کہتے تھے بھی ریجنس کی طرف چلیں, تو 6 ریجن قائم ہو گئے تھے. میرے آنے سے پہلے 6 ریجن قائم ہو گئے تھے, پشاور, کوئٹہ, کراچی, لاہور اور میرپور. صحیح. اور اچھا, میرے لیے ایک آسانی یہ ہوئی کہ 7واں ریجن گجرات سے لے کر اٹک تک پنڈی ریجن, اس کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا, نام رکھا ہوا تھا ریجن بندہ, تو یہاں میں نے یہ کام شروع کرنا تھا اور کیا. تو اس لحاظ سے مجھے یہ سہولت رہی کہ ریجنل ڈائریکٹر نے کیا کام کرنا ہے, کیسے کرنا, انہیں کیا مشکلات ہیں, مجھے یہاں پیش آتی تھیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ٹیوٹرز کی اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی رجسٹرار کی طرف سے, تو وہ پھر مجھے یہ آسانی رہی کہ میں سوچتا تھا, عملی طور پر دیکھتا تھا, فیلڈ میں جاتا. پنڈی کالج میں تو میں پڑھا چکا تھا, وہ تو سب اساتذہ مجھے پہچانتے تھے, لہذا وہاں کوئی کہیں بھی مجھے جا کر اور اس تجربے کو میں پھر اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا تھا, کبھی تو آپ نے ایسے کام کرنا ہے. اس صورت میں ایک اور جو اختراع کی وہ یہ تھا کہ بہت جلد میں نے وائس چانسلر صاحب سے اجازت لی اور ریجنل ڈائریکٹرز کی بریفنگ میٹنگ شروع کی. ایگزیکٹلی میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ریجنل ڈائریکٹر کی بریفنگ میٹنگ شروع کی. تمام 6 کے 6 ریجنل ڈائریکٹرز اسلام آباد آ جاتے تھے, 2 دن یہاں ٹھہرتے تھے, اور یونیورسٹی کے اساتذہ, رجسٹرار, کنٹرول امتحانات سب جمع ہو جاتے تھے, اور سب انہیں بتاتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے, لیکن پہلے ان کی سنتے تھے. آپ بتائیں آپ کے ریجن میں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہے, پشاور میں کیا ہے, اور لاہور میں کیا ہے, اور کوئٹہ میں کیا ہے. وہ اپنے اپنے بتاتے تھے مجھے, پھر یہ بتاتے تھے کہ وہ تو آپ نے سنبھالنا ہے, ہماری طرف سے یہ کہ یہ نیا کورس آ رہا ہے, یہ نیا, اس کے لیے ایسا ٹیوٹر چاہیے, اس کے لیے ایسا مطالعہ. جس میں زیادہ اہم بات جو تھی وہ تھے ہمارے ٹیکنیکل کورسز. ہم نے جو ابتدائی کورس پیش کیے ٹیکنیکل, اس میں تھا الیکٹریکل وائرنگ, جس میں ہمیں تو ایسے تھا وہ ٹریکٹر کی دیکھ بھال. تو ان کورس میں ہم نے پھر الیکٹریشین کورس کیا. تو ہمیں تو رابطہ چاہیے تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, جو عام ڈپارٹمنٹ سے الگ ہے, تو ان سے سہولتیں لینے, ان کی لیبارٹریز لینی, ان کی ورک شاپ لینی, اور وہاں کام کر, اور سب سہولتیں ہمیں ملی. یعنی ڈاکٹر اور ٹیکنیکل کورس کے لیے ہم نے پورا سامان چاہیے نا, ایکوپمنٹ چاہیے, تو وہ کھل جاتا تھا ہمارے لیے. یہ سہولت رہی. اور وہ ہماری بریفنگ میٹنگ ہم نے ہر 3 مہینے کے بعد, ریجنل ڈائریکٹرز آتے تھے, وہ اپنی کہانی سناتے تھے, ہم یہاں کے لوگ اپنا کام بتا دیتے تھے, وہ اپنی کہانی سناتے. اس صورت سے آپس میں لین دین ہوتا رہا, اور یہ کام جو ہے آپ کا بڑھتا چلا گیا. سو آگے بڑھنے کا سفر اسی طرح سے جاری رہتا ہے, ساری رہتا ہے. سر ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ایڈمیشنز کا چیلنج بھی ہوتا ہے, جو کہ ریجنز اس کو بہت دیکھتے تھے. یونیورسٹی کا جو میسج ہے, یونیورسٹی کی آؤٹ ریچ میں ریجنز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, کس طرح سے یونیورسٹی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. تو اس حوالے سے جو آگاہی مہم ہے اس میں ریجنز کا کیا کردار رہا؟ آگاہی مہم میں ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز نے 2 کام کیے. ایک تو اپنے اپنے ہاں انہوں نے پریس کانفرنسز کرائیں, جہاں خود انہوں, پھر وہ کالجز میں گئے
اور وہاں انہوں نے، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی اگر آپ کو میں ایک اصل بات بتاؤں اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی، وہ ہے سکھر۔ سکھر میں ریجنل ڈائریکٹر صاحب نے اپنے ساتھی کو یہ تجویز کیا کہ بھئی اعلان کراؤ شہر میں، لہٰذا ایک بڑا پوسٹر تیار کیا گیا، علامہ اقبال یونیورسٹی میں داخلے جاری ہیں، اور ایک عدد بھونپو کا انتظام کیا گیا اور ایک عدد ٹانگا کرائے پر لیا گیا۔ تو سکھر شہر میں نیاز علی ماکا کا نام آپ نے سنا ہوگا، پہلے حیدرآباد میں تھے، وہ واپس ابھی پہنچ گئے ہیں سکھر۔ تو سکھر میں انہوں نے ٹانگے پر بیٹھ کر جیسے تھیٹر کا اعلان ہوتا تھا، یہ اعلان شروع کیا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی داخلہ لیں۔ وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے ٹانگے گرد اور وہاں کھڑے ہو کے بتاتے بھی تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا فارم بھی ہم ابتدا میں مفت دیتے تھے، وہ فارم بھی وہاں تقسیم کر دیتے۔ تو جو سہولت ملی، جو راستہ ملا، ریجنل ڈائریکٹرز نے وہ اپنایا، پھر دھیرے دھیرے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، سسٹمیٹکلی آگے بڑھتا گیا۔ اور یہ جو قصہ آپ سنا رہے ہیں، یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ ہوا ہمارے پاس 80 میں، 80s، ارلی 80s، شروع میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک چیز آپ کو اور میں بتاؤں، جو یونیورسٹی کے وسائل میں اور کمزوری میں جو آج کسی سمجھ میں نہیں آتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، آج ہر شخص کی جیب میں ٹیلی فون ہے، راستہ چلتے ہوئے سڑک میں بھی لوگوں کے پاس ٹیلی فون ہے، وہ باتیں کرتے جاری ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹیلی فون، موبائل کا تو ذکر ہی نہیں نا، ٹی وی کے پروگرام ضرور ہونے لگ گئے تھے، کمپیوٹر بھی نہیں تھا یونیورسٹی میں۔ اب اس کے لیے ہم کمپیوٹر بیورو جو تھا، پاکستان کمپیوٹر بیورو، ان سے تعاون لیتے تھے، داخلے وہاں جاتے تھے، وہاں فہرستیں تیار ہوتی تھی طلباء کی، پھر یونیورسٹی پہنچتی تھی۔ تو اس میں ایک عجیب صورت یہ آئی ہمارے سامنے کہ لوگوں کو آپس میں کیسے ہم بات چیت کریں۔ اس کا ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک روز، یہ بات ہے سن آ گیا تھا 86، 1970، ابھی ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے۔ وائس چانسلر صاحب کو صبح ہی صبح، وائس چانسلر ڈاکٹر غلام علی رانا وقت سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے یونیورسٹی پہنچتے تھے، وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے، لہٰذا 1 گھنٹہ پہلے، لہٰذا وہ ہر طریقے سے تیار ہوتے تھے، جب تک ہم لوگ پہنچتے تھے وہ اپنا کام نپٹا چکے ہوتے تھے۔ صبح انہیں ایک خط ملا ڈاک میں، اس میں لکھا ہوا ہے، سنیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈائریکٹر انفارمیشن، ناٹ اے لوڈ ٹو بی ڈمپڈ آؤٹ سائڈ اے ہوٹل، اور نیچے دستخط، میں نام نہیں لیتا ہوں صاحب کا، ہمارے ڈائریکٹر انفارمیشن ہیں، اور لکھ کر بھیج رہے ہیں وائس چانسلر کو، آئی ایم ڈائریکٹر انفارمیشن، ناٹ اے لوڈ ٹو بی ڈمپڈ آؤٹ سائڈ دی ہوٹل۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گیا، وائس چانسلر صاحب ہاں سے دکھایا مجھے، کہنے لگے یہ دیکھو، مجھے واقعے کا پتہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ہفتے کی شام کو وائس چانسلر صاحب کو گھر پہ ڈاک دیکھ رہے تھے، ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہوٹل میں، اسلام آباد ہوٹل میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ یونیورسٹی کا نمائندہ شریک ہو، میڈیا کا نمائندہ شریک ہو جائے۔ اب وائس چانسلر صاحب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ ڈائریکٹر انفارمیشن کو کیسے اطلاع دوں، ٹیلی فون تو ان کے پاس، ڈائریکٹر صاحب کے پاس تھا ہی نہیں، نہ وائس چانسلر کے پاس نمبر تھا، گھر پہ انہیں کیسے اطلاع دے دی، اگلا دن اتوار تھا، لہٰذا وائس چانسلر صاحب نے اسی کے اوپر لکھا پلیز اٹینڈ، اور ان کے صبح 8 بجے ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ آئے، آرام سے آتے تھے، بڑے ٹپ ٹاپ کے آدمی تھے، میں آپ کو صرف شکل بتا دیتا ہوں، ہیڈ پہنتے تھے فیلٹ، اور سیگار پیتے تھے، ٹھیک۔ کوئی ہوا یہ کہ انہوں نے وہ دیکھا کہ مجھے وہاں ہوٹل میں پارٹیسپیٹ کرنا انٹرنیشنل کانفرنس میں، فوراً نیچے اترے اور ٹرانسپورٹ والوں سے کہا کہ مجھے ایمرجنسی ہے، وہاں پہنچنا، 9 بج چکے ہیں، 9 بجے سے کانفرنس کی ہونی ہے تو مجھے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی فوراً،
تو ہمارے پاس کیا تھا, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہم نے لیا تھا نا لوڈر, جس میں ہم ڈاک کے تھیلے اسٹیشن بھیجتے تھے, وہ منگوایا اور وہ پہلے بلاک کے آگے کھڑا کر دیا. اب یہ ڈائریکٹر صاحب پریشان کہ لوڈر میں وہاں کانفرنس میں شرکت کے لیے کیسے جاؤں, یہ تو وہاں پریشان. اتفاق سے اس وقت میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا, اور ہمارے جو وہ تھے عبید اللہ ممتاز صاحب, جن سے اخبارات سے تھا تعلق, وہ بھی وہاں کھڑے تھے. ہم نے کہا کہ جی یہ کیا صورت ہوگی, کہنے کہ میں اس میں لوڈر میں کیسے جاؤں. ادھر دیکھتے رہے ادھر دیکھتے رہے, کوئی سمجھ میں. اتفاق یہ ہے کہ ہمارے جو وہ بینک ہے نا, نیشنل بینک وہیں تھا, تو بینک کے مینیجر شیر محمد صاحب میرے اچھے واقف تھے, وہ شروع میں پہلے مینیجر ہوئے, بڑے عرصہ رہے. وہ آتے تھے کوئی 9:30 کے قریب روزانہ, اور آتے تھے ٹیکسی میں. تو ہم لوگ وہیں کھڑے تھے کہ وہ آپ پہنچے ٹیکسی میں. لہٰذا ہماری سب ہنس پڑے, اور انہوں نے تو کیا سلام کرنا جی پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں. انہیں ٹیکسی میں بٹھایا, وہ بھیج دیا. وہ وہاں چلے گئے, وہاں پہنچے. پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی رجسٹریشن کیا کرنی ہے, اندر سیشن شروع ہو گیا, آپ سیشن رجسٹریشن بعد میں کر لیں گے. وہ تو کارروائی ہوتی ہے. لیکن انہیں اس کا دکھ پڑا تھا کہ میں ڈائریکٹر, وہ جب ہم نے اس سے کہا وہاں سے, وہ بیچارہ ٹرانسپورٹ انچارج ہے جی, میرے پاس یا تو یہ لوڈر ہے جس میں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جانا ہے, یا میرے پاس بس ہے. جو آپ کو پتہ ہے بس ہماری لمبی سیٹوں والی تھی, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہماری جو یونیورسٹی کی بس تھی اس میں سیٹیں, ایک سیٹ یوں تھی 20 آدمی بیٹھنے کی, ایک سیٹ یوں تھی 15 آدمی بیٹھنے کی. ویسی تو سیٹ یعنی, یا میں انہیں بس دیتا. بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی, ان کی بھی ٹھیک تھی. لیکن جو بات میرے لیے ہے, کیا ہوٹل میں لوڈر کا جانا ضروری ہے؟ اور بھائی آپ لوڈر میں بیٹھے, ہوٹل کے ساتھ سگنل ہے, سگنل پہ آپ اترے, پیدل پیدل ہوٹل جائیں, السلام علیکم بادشاہ ہیں آپ. کسی کو پتا کہ آپ ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں کہ گدا گاڑی میں آ رہے ہیں. پتہ نہیں آپ نے دیکھی نہیں دیکھی, کراچی میں گدا گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا, کراچی میں گدا گاڑی چلتی ہے اور سفر کرتے ہیں, ٹانگے پر بھی سفر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بجائے یہ بتانے کے کہ میں وہاں نے کیا شرکت کی, یہ لکھ کر بھیجا وائس چانسلر کو, آئی ایم اے ڈائریکٹر, ناٹ اے لوڈ ٹو بی ڈمپڈ آؤٹ سائڈ دی ہوٹل. چلیے ٹھیک ہے, ہمارے مسائل تو تھے نا. سر ظاہر ہے انہی چیلنجز کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں, اور یہ سب مسائل تو آتے رہتے ہیں, اور پھر مختلف مزاج کے لوگ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوتے رہے, اور کچھ ہمیں چھوڑ کے جاتے بھی رہے. یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہا, اور ادارے کا سفر آگے کی طرف بڑھتا رہا. ہم گفتگو کو تھوڑا سمیٹتے ہیں. آپ کی وابستگی ایک لمبے عرصے تک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے رہی. آپ کے تجربے کی روشنی میں آپ نے جو کام کیا, آپ نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا, اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آنے والوں کو کہ وہ کس طرح اس یونیورسٹی کو مزید آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے پیغام تو بالکل سادہ سا ہے. آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو اس کی جو بنیادی سوچ ہے اسے اگر آپ نے اپنایا ہے تو پھر کوئی دشواری نہیں. بنیادی سوچ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو تعلیمی سہولت دینی ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جو ملازمت میں ہیں, جو اپنی تعلیم میں اضافہ چاہتے ہیں. ان خواتین کو تعلیم دینی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہیں. تو یہ اگر آپ اس جذبے کے ساتھ آپ آئیں تو پھر آپ کو کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی. میں نے ابھی جو 4 آپ کو بات کھلے دل سے آپ تسلیم کریں کہ ہم نے ان لوگوں کو تعلیم دینی ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ہے. تو یہ عام یونیورسٹی نہیں ہے, ایک بامقصد یونیورسٹی ہے جس نے تعلیم کو پہنچانا ہے. لہذا اس میں جو دشواریاں آئیں گی ان پر سب پر آپ نے قابو پانا ہے. کیسے قابو پانا ہے, اس کی سہولتیں اور آئیں گی. اسی سلسلے میں وہ پیغام کو واضح کرنے کے لیے ایک چیز ایک اور بتاتا ہوں. ہم نے خواتین کے لیے بہت کام کیا, میں نے ذکر نہیں کر سکا بہت زیادہ. ہمارے یہاں پروفیسر ردی عباس جنہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کا لٹریسی کا کام میں اتنا ہوا کہ انہیں انٹرنیشنل ایوارڈز ملے, یونیورسٹی کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے نوما ایوارڈ کے نام سے. اسی طرح سے ہماری ڈاکٹر پروین صاحبہ تھی, انہوں نے مڈل اسکول لڑکیوں کے لیے پروگرام بنایا. پھر
میٹرک پروگرام بنایا خصوصی طور خواتین کے لیے. تو یہ ایسے کام ہے جو دل لگی سے ہوتے ہیں, سوچ سے آپ کو. تو یہ خواتین فیلڈ میں جاتی تھیں اور وہاں لوگوں سے ملتے تھے, یہ سارے یہ کام کرتے تھے. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بڑا دلچسپ ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم گئے میاں والے سے آگے کالا باغ, ٹھیک ٹھاک پل کے اوپر سے یہ ہوئے, لیکن اصل ہمارا جو جانا تھا, ہدف تھا, وہ تھا ایک گاؤں ہے موچ, میاں والی کے قریب گاؤں ہے موچ, ہم نے وہاں جانا تھا. اب وہ آپ کو بتاتا ہوں, جب ہم پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ادھر سے جھیل میں, وہاں تو ڈیم ہے نا, تو جھیل میں ایک کشتی چلی آ رہی ہے جس میں 2 برقع پوش خواتین بیٹھی ہیں اور ان کے بغل میں یوں کتاب رکھی ہوئی. میں نے پہچان لیا, ہمارا تو رنگ تھا آسمانی رنگ, انٹرمیڈیٹ کے لیے ہے. تو میں نے بھائی چانسلر صاحب کو اشارہ کیا, میں نے بھائی چانسلر آپ کی طالب علم آ رہی ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کتاب جو ہے اس کے ہاتھ میں, تم نے دیکھی ہے؟ میں نے آپ دیکھ لیں. تو اس صورت سے ہم آگے گئے, گھوم پھر کے جب مرکز میں پہنچے تو وہاں عجیب صورت تھی. طالبات آئی ہوئی ہیں اور سب, یہ تو کالے برقعے میں تھی نا, وہ ہیں سب اس برقعے میں جسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں شٹل کاک, اونچا برقعہ, بڑی ٹوپی والا, پورے پردے, سب اس میں موجود ہیں. میں ہوں وہاں, وائس چانسلر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, 3 ہم مرد ہیں اور ڈاکٹر پروین, یہ اور یہ لوگ. تو اب کیا صورت ہو, 1-2 منٹ تو وہاں کھڑے ہوئے, تعارف کرایا کہ ہم علامہ اقبال یونیورسٹی سے ہیں, اور وہ سب خواتین جو کھڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں نے ڈائریکٹر صاحب کو اشارہ کیا, میں نے چلیں. ہم گھوم کے خواتین کے پیچھے چلے گئے. جب ہم پیچھے چلے گئے تو اب تو سامنے ان کے والد تھے, وائس چانسلر تھے, اور تو کوئی نہیں تھا مردوں میں. ڈاکٹر پروین تھیں اور وہ ان کی استاد تھیں, لہٰذا انہوں نے سب نے برقعے اوپر اٹھائے اور وائس چانسلر سے بات کی. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا. ہم نے وہاں تک تعلیم پہنچائی, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں کیوں جائیں. ان سے بات ہوئی تو آپ دیکھیں وائس چانسلر صاحب نے ان سے سوال کیا, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ یونیورسٹی سے کیوں پڑھنا چاہتی ہیں, اور جب آپ پڑھ لیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ ایک طالبہ کھڑی ہوئی اور اس کا جواب مجھے یاد زندگی بھر نہیں بھولے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں خود یونیورسٹی میں پڑھا. اس طالبہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں میں خود یونیورسٹی. تو ان لوگوں تک پہنچنا ہے. اگر آپ اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو تعلیم دینی ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم دے رہے ہیں تو طالبات سے فیس نہیں لے رہے نا. ہم نے مڈل اسکول کی کوئی فیس نہیں لی, میٹرک کی کوئی فیس نہیں لی, اسی لیے نہیں کہ وہ پڑھ لیں. تو وہ وسائل دیں, آپ انہیں مواقع دیں. ہمارے یہاں لوگ چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں چاہتے, سب چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں. گھر والے روکتے ہیں نا. جب انہیں پتہ ہے کہ یہاں 100% طالبات ہیں وہ آئیں گے, جب انہیں پتہ ہے کہ یہاں پردے کا بھی انتظام ہے وہ آئیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اس صورت سے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت شروع کی بات ہے جو اس وقت یاد آ گئی, اور جس کو میں نے کیا یونیورسٹی نے بھی بعد میں ایک سمجھے تھے, ایک مشکل میں یونیورسٹی آئی. ابھی ایک سیمسٹر ختم ہوا تھا تو اچانک ہی مجھے ڈاک میں ایک خط ملا, ایک طالبہ کا خط ایبٹ آباد سے. اس نے لکھا ہے, وہ مجھے زندگی پر بھولیں, سر میری شادی ہو گئی ہے, میں مشقی کام نہیں کر سکی, میں پڑھنا چاہتی ہوں. مشقی کام کے بغیر تو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. میں نے پڑھا. آخر میں کنٹرولر امتحانات کے پاس گیا. میں کنٹرولر امتحانات کے پاس گیا اور میں نے بتایا کہ جی ایک خط ایسا آیا, ایک لڑکی پڑھنا چاہتی ہے, اس کی شادی ہو گئی. وہاں سے کہنے اور کیا چاہیے, شادی ہو گئی اور ان کی کرنا پڑھ کے. میں نے جی شادی کے بعد پڑھنا چاہتی ہے. کہنے پھر میں نے جی انہیں اجازت دو
مشقی کام کی، کہنے نہیں یہ میرا کام نہیں، تسی جانو تھوڑا کام جانے. میں نے اس بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعلیم نہ ٹوٹے. سسرال والے تو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. وہ یہ بتائے گی کہ میں پہلے سے طالب ہوں یونیورسٹی کی، تبھی تو سسرال والے اجازت دیں گے اسے. تو میں نے اسے اسپیشلی اجازت نامہ دیا کہ وہ اپنی مشق جو ہے دیر سے سیمسٹر جمع کرا دے. تو یہ ایک وقتی چیز ہے. میں نہیں کہتا کوئی اچھا کام کیا، لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے میں تعلیم بھی ضروری ہے، تو تعلیم کے موقع دینا بھی ضروری ہے. رکاوٹیں زیادہ ہیں، مواقع کم ہیں، تو ہم نے مواقع کریٹ کرنا ہے. تو اس یونیورسٹی میں آنے والے اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم نے یونیورسٹی میں تعلیم کے مواقع کریٹ کرنا ہے، ان تک پہنچانے ہیں. ہم جانتے ہیں اپنے قوم کو جانتے ہیں، اپنے لوگوں کو جانتے ہیں، تو اپنے وسائل کو جانتے ہیں. وسائل کم ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو انہیں ہم نے دور کرنا. الحمدللہ یونیورسٹی کتنا آگے. میں جب یہاں تھا تو میں نے 22-23 ریجنل آفس قائم ہو گئے تھے. میں سن 95 میں یہاں سے چلا گیا تو اب دیکھیں ریجنس 54 تعداد ہو گئی ہے. ہر شہر میں مطالعاتی مرکز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور اسی صورت سے اور سہولتیں کورسوں کا. اب جو آن لائن کورسز جا رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ تعلیم. اب تو بیرون ملک کتنے ہم نے شروع کر دیا تھا، لیکن وہ سہولت نہیں تھی. اب تو بیرون سب آن لائن چلا جاتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھ کے ہر ایک کے پاس وہ سہولت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی سہولت سبق پڑھتے بھی کٹ جاتی ہے نا. تو وہ سہولتیں آپ نے کریٹ کرنی ہیں، وسائل مہیا کرنے تاکہ ہم زیادہ بڑھا لیں. اس وقت 10 لاکھ کا داخلہ ہو رہا ہے نا، 12 لاکھ کا داخلہ ہو رہا ہے. تو ہمت ہے ان لوگوں کو جو یہ وقت پر یہ کام کریں اور پہنچائیں. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ ہمارے پاس آئے، تشریف لائے، اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں اور اس سفر سے ہوتی ہوئی آج کے دور میں واپس آئی ہوں. دیکھیں وسائل کے نہ ہوتے ہوئے ہم نے ابتدا کی، اور وسائل رفتہ 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 بڑھتے چلے گئے. تعداد کم رہی. شروع میں بتایا 501 پہلی دفعہ تو 501 ہی داخل ہوئے، لیکن ہم دیکھیں لاکھوں میں داخل ہو رہے ہیں، کامیاب جا رہے ہیں. تو الحمدللہ کورسز بھی اتنے زیادہ بن گئے ہیں، کامیاب جا رہے ہیں. اور سب یہ آپ لوگوں کی محنت ہے. یونیورسٹی میں جو لوگ آئے ہیں وہ اپنا محنت سے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی بہت گنجائش ہے، بہت ہم نے آگے جانا ہے. سر، آپ جیسوں کی اساتذہ کی سرپرستی شامل حال رہتی ہے تو ہم انشاءاللہ آگے سے آگے مزید جاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ عمر اجازت چاہتی ہیں. اللہ حافظ.